اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجر میں اترنا۔ یہ ہجر کا مقام وہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے گھر ہیں، اور یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ نام لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام ہجر میں اترنا۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے کہا کہ امام بخاری نے یہ باب ان کو نہیں باندھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر رکنے سے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اس وادی میں اترے، تو محدثین نے کہا ہے کہ امام بخاری کو یہاں پر لکھنا یہ چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ نبی علیہ السلام انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اس وادی میں اترے۔ امام بخاری کو لکھنا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کا وادی ہجر سے گزرنا۔ تو غلطی بشر ہے نا، ہم تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنے بڑے محدث سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو یہ کہنا غلط ہے کہ غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے۔ اور بہرحال ان پر محدثین نے کلام کیا ہے، ہماری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کا وادی ہجر سے گزرنا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ جو امام بخاری لے کے آئے، نبی علیہ السلام جب اس وادی ہجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب تم پر بھی آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس بستی سے روتے ہوئے گزر جاؤ، خوف کرتے ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے سر پر کپڑا ڈال لیا، تیز رفتاری سے نبی علیہ السلام اس وادی سے گزر گئے۔ جس جگہ پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے رکنے سے منع فرما دیا۔ یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی باب پر جو ہے وہ اعتراض باندھا ہے کہ اس باب کا نام یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو حدیث مبارکہ ہے، امام مالک نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب اس وادی، یہ مختلف طرق کے ساتھ ہے، ایک راوی نے ایک انداز میں بیان کیا، دوسرے نے جو سنا وہ بیان کیا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ جو اصحاب ہجر ہیں یہ سزا یافتہ لوگ ہیں، تمہیں یہاں پر رکنا نہیں چاہیے، یہاں پر خوف کرتے ہوئے روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ، کہیں پر وہ عذاب جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کی وجہ سے ان پر آیا تھا وہ تم پر نہ آ جائے۔ اس کے بعد پھر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تبوک سے آئے، جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ نبی علیہ السلام کا غزوے سے واپسی پر تھا نا، تو وادی ہجر سے گزرے تو آگے احد پہاڑ سے گزرے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا وَهَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، صحابہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پہاڑ سے بھی پیار فرما رہے ہیں۔ آپ نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ تھے، اور احد پہاڑ جو ہے وہ تھرتھرا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی ایڑی مار کر فرمایا تھا احد کیوں کانپ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ تو احد جبل یحبنا ونحبہ، صحابہ یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کا کسرا اور کیسر کی طرف مکتوبات لکھنے کے حوالے سے یہاں پر امام بخاری نے حدیث لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ اپنا مکتوب کسرا کی طرف بھیجا، بس آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کا جو امیر ہے، ان کا جو بادشاہ ہے سلطنت کا، اس کو جا کر یہ خط پیش کیا جائے۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کا جو خط دیکھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کسرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یہ دعائے ضرر تھی۔
پھر زمانے نے دیکھا، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، اور فتح الباری میں بھی علامہ عینی نے لکھا ہے کہ کسریٰ کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا کہ اس سپر پاور کو جب نبی علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاتی، نبی علیہ السلام کے بیماری اور وفات کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آیہ مبارکہ امام بخاری لے کے آئے ہیں، انکا میتم وانہم میتون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ کافر بھی مرنے والے ہیں۔ یہ ایک ترجمہ ہے اس آیہ مبارکہ کا۔ تو لوگوں نے اس کی تفصیل میں جانے سب سوچے سمجھے بغیر یہ کہہ دیا کہ دیکھ لیں، یہ آیت موجود ہے کہ نبی بھی اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، اور کافر بھی مر گئے، تو دونوں کے لیے لفظ میت استعمال ہوا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر وہ نے دیکھا نہیں ہے کہ ادب آداب کا، مراتب کا تقاضا کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہوں پر لفظ میت آیا ہے تو یہ صیغہ ایک ہی طرح کا استعمال ہوا ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کہتے ہو اور کفار کو مردہ کہتے ہو۔ حیات النبی کا عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ کہ نبی علیہ السلام اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں، اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں، جب چاہے جہاں چاہے تصرف فرما سکتے ہیں۔ اور پھر جو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، انکا میتن میں جو میت لفظ ہے یہ نکرہ ہے، اور انہم میتون میں جو میت ہے یہ بھی نکرہ ہے۔ اصول فقہ کا ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جب نکرہ کے بعد دوبارہ نکرہ ذکر کیا جائے تو دوسرا جو نکرہ ہوتا ہے پہلے نکرہ کا غیر ہوتا ہے، پہلے کا غیر ہے۔ نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا اور کفار کا مر جانا یہ الگ الگ ہیں۔ کفار پر باقاعدہ موت طاری ہوئی، وہ عذاب میں ہیں، انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے جب یہ استعمال کیا جائے گا تو اس میں ایک آن کے لیے نبی علیہ السلام پر موت طاری ہوئی، ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام پر موت آئی، اس کے بعد اللہ نے آپ کو حیات جاودانی عطا فرما دی۔ صرف شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور آپ کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھائی گئی چونکہ صحابہ کرام کسی میں جرت نہیں تھی کہ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام آگے ہو جائیں۔ بس یہ تھا کہ 10 افراد آتے، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے اور چلے جاتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ اس طرح پڑھی گئی، 10 آتے اور نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے اور چلے جاتے، پھر 10 کی ٹولیاں آتی۔ 3 دن تک اس طرح صحابہ کرام کا یہ عمل رہا۔ تو نبی علیہ السلام کو پھر وہاں پر قبر مبارک میں حقیقی اور جسمانی حیات عطا کر دی گئی۔ میں اس کا سادہ سا جواب دے دیتا ہوں۔ دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، آپ لوگوں کا مجھ سے زیادہ تجربہ، نالج زیادہ ہوگا، کتنے لوگ مرتے ہیں اور ہر ایک کی قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال یہی ہوتا ہے نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ تھا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہاں پر جو دکھایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ کوئی 2 بجے مرا ہے، کوئی 3 بجے مرا ہے، پوری دنیا میں کافر مرے، مسلمان مرے، ہر ایک سے سوال ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی اور ہو رہا ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زمین کے اوپر چلنا آسان ہے یا زمین کے اندر چلنا آسان ہے؟ تو جو مرتا ہے اسے قبر میں سوال ہوتا ہے یا باہر سوال ہوتا ہے؟ قبر کے اندر سوال ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کس کس قبر میں نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا ہے، باقاعدہ محبت کا اظہار ہے، آپ نے کہا کہ میری جو قبر ہے اس کو تھوڑا سا لمبائی میں بنا دینا۔ ان کا انداز ہے، محبت کا ایک انداز ہے۔ یہ شعراء جو بھی جب شعر کہتے ہیں تو اپنی ایک محبت کا ایک وہ انداز بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قبر کو بس لمبا بنا دینا، ایسے کھڑا، تاکہ جب نبی علیہ السلام سامنے تشریف لائے میں کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کروں۔ یہ ان کی محبت کا ایک انداز ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ایک محبت کا انداز ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی وفات کا یہاں پر جو ذکر ہے کہ آپ نے صرف ایک آن میں موت آئی، اس کے بعد شرعی تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حقیقی جسم کے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا فرمائی ہے۔
حدیث مبارکہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب نے والمرسلات، یہ سورہ مرسلات ہے جو اکثر ہم تلاوت کرتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اکثر میں تلاوت بھی کرتا ہوں، اپنی زندگی کی آخری جو سورت نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہے وہ یہ ہے، آخری سورت۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے یہ نماز مغرب میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ سورت حضور سے سماعت کی، اس کے بعد نبی علیہ السلام اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اور آخری جو سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جب سورت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے مختلف تفاسیر اس کی ہیں، لیکن جو اکثر ہم اس زمانے میں تصوف کو بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، تصوف جو ہے وہ شریعت کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، شریعت کے بغیر تو تصوف قبول نہیں کیا جائے گا، ہاں جو شریعت کے عین مطابق ہوگا وہ تصوف قبول ہوگا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ روحانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تصوف کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے مختلف تفاسیر کی، عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ یہ آیت کی تفسیر آپ دیکھیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو میں بھی یہاں تک جانتا ہوں، حالانکہ اس کا ترجمہ اور ہے، اس کا معنی اور ہے، اس کے مفہوم اور ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بس نبی کریم ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ انشاءاللہ آگے جو حدیث مبارکہ ہے وہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، اور موجودہ زمانے میں وہ اختلافی طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارا نیکسٹ درس ہوگا اس میں حدیث کرتاس کے حوالے سے ہے، یہ یاد رکھیں، حدیث کرتاس کاغذ کے ٹکڑے کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہ